السلام علیکم دوستو، حزب خیال کے ساتھ میں ہوں محمود الحسن ترین۔ دوستو، دجالی اور صہیونی طاقتیں اپنے ناجائز کاروبار کو فروغ دینے کے لیے انسانیت دشمن ہتھ کنڈے آزماتی ہیں اور پھر انسانیت کے حقوق کے ٹھیکیدار بن کر دگنا منافع کماتی ہیں۔ منرل واٹر کو بیچنے کے لیے سیوریج نظام کو تباہ کیا جاتا ہے، جس سے پانی گندا ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے خریدنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسلحہ بیچنے کے لیے جنگیں چھیڑ دی جاتی ہیں جس سے دریغ منافع کمایا جاتا ہے۔ ویکسین اور ڈرگز بیچنے کے لیے ڈینگی اور کرونا جیسے وائرس متعارف کرائے جاتے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے ان کی تشہیر کی جاتی ہے، پھر ملٹی نیشنل کمپنیاں انسانیت کی ہمدرد بن کر میدان میں آتی ہیں۔ میڈیسن بیچی جاتی ہیں جس سے حاصل ہونے والے منافع کو پھر کسی کرونا جیسے وائرس پر انویسٹ کر دیا جاتا ہے۔ بل گیٹس جیسے لوگ ایسے ہی نہیں عمارت کی صف اول میں کھڑے ہو جاتے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو کرونا وائرس جیسی میٹھی چھریوں سے قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں سے بڑے بڑے امپائر کھڑے کیے جاتے ہیں، اور اب تو یہ وائرس پاکستان میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ دوستو، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کرونا وائرس آخر ہے کیا، ملک پاکستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، بل گیٹس کا اس وائرس سے کیا تعلق ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے میں اتنی گزارش کروں گا کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے حزب خیال کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، آسٹریلیا میں بے قابو آگ کا لگ جانا اور بارش کا نہ ہونا، عرب ممالک جہاں سورج بھی آگ برساتا ہے وہاں اچانک برف باری شروع ہو جانا، اور ایشیا کے زمینی علاقوں کا درجہ حرارت منفی سے بھی تجاوز کرنا کوئی آسمانی آفت یا پھر کوئی ناگہانی حادثہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بل گیٹس جیسے لوگوں کی پوری پلاننگ موجود ہے۔ اب کرونا وائرس ہی کو لیجئے، اس وائرس کی تیاری 2015 میں انگلینڈ کی ایک لیبارٹری پر برائٹ میں کی گئی اور اسی سال اس سے رجسٹر بھی کروا لیا گیا، اور بعد میں اس نے پریس ریلیز جاری کی کہ اس وائرس پر ساری فنڈنگ بل گیٹس اور اس کی بیوی نے کی ہے، اور انگلینڈ میں اب اس پریس ریلیز کو پھیلایا جا رہا ہے، اور سوال کیا جا رہا ہے آخر اس کو تیار کرنے کا مقصد کیا ہے، اور 2020 شروع ہوتے ہی اس کو پھیلانے کی اجازت کیوں دی گئی، اور بل گیٹس نے بھی اس وائرس کے پھیلتے ہی یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ اگر 3 ماہ میں اس وائرس پر کنٹرول نہ کیا گیا تو 6 کروڑ اموات واقع ہو سکتی ہیں۔ آخر بل گیٹس کو کیسے پتا چلا کہ یہ سب ہوگا؟ کیونکہ یہ فارماسوٹیکل کمپنیوں کے مائی باپ ہیں اور اپنے کاروبار کو عروج دینے کے لیے اس طرح کی بے یقینی پھیلائی جا رہی ہے، اور فری میسنری جیسی دجالی طاقتوں کے مذموم مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ فی الوقت اس وائرس سے چین کے صوبے ہوبی کے شہری علاقے ووہان میں 26 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، جہاں جنوری کے آغاز میں اس وائرس سے متاثرہ پہلا کیس سامنے آیا تھا۔ ووہان کی آبادی 11.8 ملین سے زائد اور ہوبی صوبے کا شمار آبادی کے لحاظ سے دنیا کے دوسرے بڑے صوبے میں ہوتا ہے، اس لیے اس کے تیزی کے ساتھ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے چین کی حکومت کو سفر سے متعلق پابندیاں لگانا پڑی، اور چین کے 10 شہروں میں مقیم تقریباً 20 ملین افراد ان سفری پابندیوں کی زد میں آتے ہیں۔ سفر پر پابندی اس لیے لگائی گئی کہ محض 2 روز میں چین کے شمال مشرقی اور جنوبی صوبوں میں کرونا سے متاثرہ نئے کیسز سامنے آنے کے علاوہ ان صوبوں میں اس سے 2 اموات بھی ہوئیں۔ ہیلونگ جینگ نامی چین کا شمال مشرقی صوبہ ہے، یہ صوبہ ووہان سے تقریباً 2000 کلومیٹر دور روس کی سرحد کے قریب واقع ہے، جس سے اندازہ ہوا کہ سفر کے باعث یہ وائرس تیزی سے دور دراز علاقوں میں پھیل رہا ہے اور زیادہ اموات کا خدشہ ہے، لہٰذا فی الوقت چین کے 10 شہروں میں ٹرانسپورٹ بالکل بند ہے، یہاں تک کہ ایئرپورٹ تک حفاظتی تدابیر کے پیش نظر بند کر دیے گئے ہیں۔ جمعرات تک اس وائرس سے متاثرہ 830 کیسز سامنے آ چکے تھے۔ چین میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نمائندے کے مطابق اتنی زیادہ آبادی والے شہروں میں کسی وبا کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔
اگرچہ چین کی حکومت اس کی روک تھام کے لیے پورا زور لگا رہی ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ وائرس پہلے ہی بے قابو ہو چکا تھا۔ کرونا وائرس ایک عام وائرس ہے جو عموماً میملز یعنی وہ جاندار جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں پر مختلف انداز سے اثر انداز ہوتا ہے۔ عموماً گائے، خنزیر اور پرندوں میں نظام انہضام کو متاثر کر کے ڈائریا یا سانس لینے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، جبکہ انسانوں میں اس سے صرف نظام تنفس ہی متاثر ہوتا ہے۔ سانس لینے میں تکلیف اور گلے میں شدید سوزش یا خارش کی شکایت ہوتی ہے، مگر اس وائرس کی زیادہ تر اقسام مہلک نہیں ہوتی اور ایشیائی و یورپی ممالک میں تقریباً ہر شہری زندگی میں ایک دفعہ اس وائرس کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ کرونا دراصل مصری زبان سے لیا گیا ہے جس کے معنی سر کا تاج یا ہالہ ہیں۔ اس وائرس کا مشاہدہ صرف الیکٹران مائکروسکوپ سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ کرونا وائرس کی زیادہ تر اقسام زیادہ مہلک نہیں ہوتی، اگرچہ اس کے علاج کے لیے کوئی مخصوص ویکسین یا ڈرگ دستیاب نہیں ہے، مگر اس سے اموات کی شرح اب تک بہت کم تھی اور مناسب حفاظتی تدابیر کے ذریعے اس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کر لیا جاتا تھا۔ مگر سال 2020 کے شروع میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے چین میں اس وائرس کی ایک نئی مہلک قسم دریافت کی جسے نوول کرونا وائرس یا NCO کا نام دیا گیا۔ 2 ہفتوں میں اس مرض کا شکار ہونے والے مریضوں کی تعداد 300 ہو چکی تھی، پھر بھی اموات کی تعداد 10 سے کم تھی۔ مگر گزشتہ ہفتے نہ صرف اس پھیلاؤ میں شدت آئی بلکہ اموات بھی زیادہ ہونے لگی۔ اگرچہ دنیا بھر میں ایئرپورٹس پر اسکریننگ کا مکمل انتظام ہے، اس کے باوجود چین سے یہ وائرس امریکہ تک بذریعہ سفر منتقل ہوا۔ عام طور پر یہ وائرس اس سے متاثرہ شخص کے ساتھ یا اس سے چھونے، جسم کے ساتھ مس ہونے سے دوسرے لوگوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ علاقے جہاں یہ وبا پھوٹی ہوئی ہو وہاں رہائشی علاقوں میں در و دیوار، فرش یا فرنیچر وغیرہ کو چھونے سے بھی وائرس کی منتقلی کے امکانات ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین کو اس وقت دوہری پریشانی کا سامنا ہے، کیونکہ ووہان اور ہوبی گنجان ترین آبادی والے علاقے ہیں اور اتنی بڑی تعداد کو کسی اور جگہ منتقل کرنا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس سے مرض اور پھیل جانے کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وائرس اس سے پہلے امریکہ، سعودی عرب، تائیوان، کوریا، جاپان اور تھائی لینڈ میں بھی پھیل چکا ہے، مگر وہاں کسی بھی علاقے میں صورتحال اتنی سنگین نہیں ہوئی تھی جتنی چین میں ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ چین میں یہ وبا ایسے وقت پھوٹی جبکہ چاند کے کیلنڈر کی ابتدا ہو رہی تھی اور چینی عقائد کے مطابق ان کے لیے یہ سال کا ایک اہم ترین وقت ہوتا ہے، جبکہ دوسرے شہروں میں رہائش پذیر یا ملازمت کے لیے جانے والے افراد بڑی تعداد میں اپنے آبائی شہروں کی طرف سفر کرتے ہیں۔ لہذا خدشہ ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں اس کے پھیلاؤ میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ انسان ترقی کی اندھادھند تقلید اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کے چکر میں نہ صرف سیارہ زمین بلکہ اپنی زندگیوں کو بھی کچھ ایسے روگ لگا لیے ہیں جو ہر آتے دن کے ساتھ کسی نئے المیہ ڈیزاسٹر یا تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ وبا اب دوسرے صوبوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے اور کسی کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے کہ شہر میں آمد و رفت کو معطل کر دینے یا کچھ دن کے لیے زندگی مفلوج کر دینے سے اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے گا۔ دنیا بھر سے ماہرین اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور سائنسدانوں کے مطابق ہر ایک متاثرہ شخص سے 1 سے 4 یا زیادہ گنجان آباد علاقوں میں 2 سے 5 افراد میں وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے، لیکن یہ بھی محض اندازے ہی ہیں جن کے بارے میں حتمی طور پر تب ہی کچھ کہا جا سکتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ کون کس وقت اور کس علاقے میں اس وائرس کا شکار ہوا۔ لیکن یہ امر خوش آئند ہے کہ اب تک سامنے آنے والے کیسز میں صرف 25% ہی سیریس کیسز تھے۔ ماہرین کے خیال میں وائرس کے پھیلاؤ کو صرف اور صرف شہروں میں آمد و رفت یہاں تک کہ روڈ بلاک کر کے ہی روکا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ بالکل کسی سائنس فکشن فلم کی طرح لگتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی آبادی پر مشتمل پورے شہر بلاک کر دیے جائیں اور لوگ اپنے گھروں میں مقید ہو کر رہ جائیں، مگر در حقیقت چین کے علاقوں ووہان،
اور ہوبی میں کچھ ایسے ہی صورتحال کا سامنا ہے۔ دوسری جانب پاکستانیوں کو بھی ان کے ممکنہ خطرات سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، کیونکہ چین سے آنے والے ایک شخص کو اسی وائرس کے شبے میں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ صوبائی محکمہ صحت کے فوکل پرسن ڈاکٹر عطا محمد کے مطابق کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کے شبے میں ایک چینی باشندے کو نشتر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت نے مزید تفصیل فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ چینی باشندہ چند روز قبل چین کے شہر ووہان سے براستہ دبئی، کراچی اور پھر ملتان پہنچا تھا۔ 22 جنوری کو وفاقی حکومت کی وزارت قومی صحت سروسز نے چین میں پھیلنے والے کورونا وائرس کے پیش نظر خطرات سے بچنے کے لیے ہدایت نامہ جاری کیا تھا۔ وزارت قومی صحت کی جانب سے جاری ایڈوائزری میں کہا گیا تھا کہ متاثرہ ممالک سے کورونا وائرس دیگر ممالک میں منتقل ہونے کا خدشہ ہے۔ چین میں کورونا وائرس مچھلی اور گوشت منڈی سے تعلق رکھنے والوں کو ہوا ہے، لہٰذا وائرس کی منتقلی کے خطرے کے پیش نظر چین سے پاکستان آنے اور جانے والوں کے طبی معائنے اور اس سلسلے میں وائرس سے بچاؤ کے لیے ہوائی اڈوں پر بھی خصوصی کاؤنٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔